یہ 2005 کی بات ہے کہ مسجد حرام کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک شیخ عمرہ کا طواف کرنے مطاف میں داخل ہوئے تو 30,000 سے زائد مریدین ساتھ تھے۔ سب ایک ہی انداز میں تلبیہ پڑھ رہے تھے اور ایک ہی انداز میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس عجیب منظر کو عرب اور بین الاقوامی میڈیا نے خوب کوریج دی۔ 30,000 پروانوں کے جھرمٹ میں مطاف کو بھر دینے والی یہ شخصیت شیخ محمود آفندی تھے۔ ترکی میں دین کے مرکزی کردار اور عظیم مصلح و داعی شیخ محمود آفندی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ ترک صدر رجب طیب اردگان کے بھی مرشد اور 500 بااثر ترین مسلم شخصیات میں سے تھے۔ دنیا بھر کے علماء ان سے روحانی فیض حاصل کرتے اور دستبوسی کے لیے حاضر ہوتے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شیخ آفندی خلافت عثمانیہ کی آخری نشانی تھے۔ انہوں نے قرآن و سنت کے نور سے ترکی کے کئی علاقوں کو منور کیا۔ ترکی میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کو ہر شخص مکمل اسلامی لباس اور وضاحت میں نظر آئے گا۔ اس کے پیچھے جس شخصیت کی انتھک محنت کار فرما ہے وہ شیخ محمود آفندی ہیں۔ الشیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ ترکی کے صوبے طرابزون کے اوف نامی گاؤں کے ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے جو کہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی پیدائش ریزے سے متصل شہر ہے۔ دینی ماحول میں پرورش ہوئی شیخ نے صرف 6 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر کے والدین کو سنایا، پھر دینی تعلیم کی تحصیل میں لگ گئے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد کمال اتا ترک ترکیہ سے اسلام کے نقش کہن کو کھرچنے میں مصروف تھے۔ مدارس عصب تل میں بدل چکے تھے، اس لیے محمود آفندی نے مختلف شیخوں کی خدمت میں حاضر ہو کر دینی تعلیم حاصل کی۔ شیخ تسبیح زادہ سے نحو صرف اور دیگر علوم عربیہ حاصل کیا۔ پھر شیخ محمود آفندی راشد عاشق کو تنوع آفندی کی خدمت میں رہ کر ان سے قرات اور علوم قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ نے شیخ دورسون فوزی آفندی مدرسہ سلیمانیہ سے دینیات، تفسیر، حدیث فقہ اور اس کے ماخذ علم کلام اور بلاغت اور دیگر قانونی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ محمود آفندی نے روحانی سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت اپنے شیخ احمد آفندی سے حاصل کی۔ پھر توفیق الہی سے آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ آپ فوج میں چلے گئے۔ اس دوران ایک نئے مرشد مربی کے ساتھ اپنی عملی زندگی کو پروان چڑھانے کا موقع ملا۔ ملٹری سروس کا مرحلہ ان کی زندگی کا ایک روشن صفحہ اور عملی زندگی کا ایک نایاب باب تھا جس میں ان کی ملاقات ان کے شیخ اور مرشد علی حیدر سے ہوئی۔ ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور ان علوم و معارف اور روحانی کمالات حاصل کیے۔ بعد ازاں وہ مسجد میں امامت کے ساتھ اپنے گاؤں کے طلباء کو بھی پڑھاتے رہے۔ انہوں نے سال میں 3 ہفتے ترکیہ کے اطراف کا دعوتی تبلیغی سفر کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اگرچہ حنفی تھے لیکن انہیں چاروں فقہی مسالک پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ دین کے خدمت کے لیے انہوں نے عظیم مجاہدات و ورثیات برداشت کی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں 18 برس تک لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیتے رہے لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ 18 برس کی مسلسل محنت کے بعد کچھ لوگ نماز کی طرف راغب ہوئے۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب سیکولر حکومت نے تمام عربی کتب پر پابندی عائد کی تو انہوں نے دینی علوم کی اشاعت کے لیے اشاروں کی زبان سے تدریس کا نیا سلسلہ جاری کیا اور طلباء کو اشاروں سے پڑھاتے رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ وہ طلباء کو لے کر کھیتوں میں نکل جاتے اور انہیں پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ جیسے ہی فوجیوں کو آتا دیکھتے تو طلباء کو لے کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے اور انہیں یہ تاثر دیتے کہ ہم درس و تدریس نہیں بلکہ کھیتی باڑی میں مشغول ہیں۔ شیخ آفندی نے جرمنی اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے دعوتی اور تعلیمی دورے کیے۔ پھر 1954 میں استنبول میں
اسماعیلی آغا مسجد کے امام مقرر ہوئے۔ 1966 میں ریٹائر ہونے تک وہیں رہے اور استنبول میں درس و تبلیغ کرتے رہے۔ وہیں ان کی خانقاہ بھی ہے جہاں ترکیہ سمیت دنیا بھر سے لوگ آ کر ان سے روحانی فیض پاتے رہے۔ وہ ایک عظیم فکری و عملی منہج قائم کرنے میں کامیاب رہے جس کی بنیاد دعوت دین، احیاء سنت اور ریاستی حکام سمیت معاشرے کے تمام طبقات کی حق کی طرف رہنمائی تھی۔ انہوں نے ایسا اسلوب اختیار کیا جس میں حق اور باطل میں واضح فرق قائم ہونا چاہیے۔ استنبول میں 12 ستمبر 1980 کو پیش آنے والی دوسری بغاوت سے پہلے اور 80 کی دہائی کے اوائل میں ملک میں پیدا شدہ انتشار کے دوران دائیں اور بائیں بازو کی جماعتوں کے درمیان شیخ آفندی مضبوطی کے ساتھ یہ آواز بلند کر رہے تھے کہ ہمارا قومی و ملی فرائضیہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور ہمارا فرض لوگوں کی زندگی بخشنا ہے، انہیں مارنا نہیں۔ ترک عوام پر ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کی وجہ سے انہیں فوجی جنرل اور ریپبلکن پارٹی ہراساں کرتے رہے۔ خاص طور پر 1960 کی بغاوت اور ملک میں ہنگامی حالات میں داخل ہونے کے بعد فوجی انتظامیہ نے انہیں جلا وطنی کی سزا دی اور انہیں ترکی کے وسط میں واقع اس کے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آئی۔ آپ کے کئی جاں نثار اس راہ میں ڈٹ گئے۔ اس وقت استنبول کے مفتی صلاح الدین کیان دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ 1982 میں محمود آفندی پر مفتی شیخ حسن علی اونال کے قتل میں ملوث ہونے کا بے بنیاد الزام لگایا۔ 2.5 سال کے بعد عدالت نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا۔ 1985 میں انہیں ریاستی سلامتی کی عدالت نے طلب کیا کیونکہ ان پر الزامات تھے کہ ان کی تقریروں و بیان ملکی سلامتی اور سیکولر شناخت کے لیے خطرہ ہیں، لیکن عدالت نے اس معاملے میں بھی ان کی بے گناہی کا فیصلہ سنایا۔ 2007 میں استنبول کے پا محلے میں شیخ محمود آفندی کی نئی رہائش گاہ کے قریب ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، لیکن ان کے قتل کا یہ منصوبہ ناکام ہوا اور شیخ کو خراش بھی نہ آئی۔ ان کے اثر رسوخ کا دائرہ بہت زیادہ وسیع اور پیروکاروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب عربی حروف پڑھنے لکھنے والے خال ہی نظر آتے تھے اور 40 سے 50 سال کا عرصہ ایسا بھی گزرا کہ قرآن پڑھنے والے کم ہی نظر آتے تھے۔ عربی میں اذان تک پر پابندی تھی۔ یہ کوئی معمولی عرصہ بھی نہیں تھا، لیکن شیخ کی کوششوں سے اس عرصے میں ہزاروں کی تعداد حفاظ قرآن کریم تیار ہوئے۔ ہزاروں طلباء و طالبات کو اسلامی نہج پر تربیت دی گئی۔ جدید ترکی اور معاشرے کی اصلاح میں آفندی رحمۃ اللہ کا بڑا اہم کردار رہا۔ ترکی زبان میں آپ کی زبردست تفسیر روح الفرقان العظیم علمی کارنامہ ہے۔ 2010 میں 350 اسکالرز اور ممتاز ماہرین تعلیم کی موجودگی میں شیخ محمود آفندی کو انسانیت کی خدمت کے لیے بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایوارڈ پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے ہزاروں اسکالرز استنبول پہنچے۔ اکتوبر میں استنبول میں ان کے لیے ایک اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 24 اکتوبر 2010 کو انہیں امام محمد بن قاسم نیناوی ایوارڈ سے نوازا گیا جو اسلامی دعوت کے میدان میں اپنا اثر چھوڑنے والی شخصیات کو دیا جاتا ہے۔ شیخ محمود آفندی کی جماعت تشدد پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ جماعت اپنے خاص لباس کے ساتھ اپنی پہچان رکھتی ہے۔ اس کی خواتین سیاہ لباس پہنتی ہیں جسے شرشف کہا جاتا ہے، جس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، جبکہ مردوں کا لباس مشہور عثمانی طرز کا ہے جس میں لمبی قمیص کے ساتھ شلوار، اوپر سے لمبا جبہ اور سر پر سفید امامہ پہنا جاتا ہے۔ اس جماعت
کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ فقہ حنفی پر نہایت ہی شدت سے کاربند ہیں، اس لیے یہ سوائے مچھلی کے کوئی سمندری جانور کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔